اللہ کا کرم بہت زیادہ ہے. گھر میں شیلڈوں کی بھرمار, سرٹیفکیشنز کی بھرمار, محبتوں کی بھرمار, ہر وقت یہ چلتا ہے. لیکن ایک سچ بتاؤں, راز 2 ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. 2 راز ہیں. میرا کوئی آئی کیو اچھا نہیں ہے, میری کوئی میموری اچھی نہیں ہے, میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری ڈگری ہیں. میں نے پی ایچ ڈی والوں کو جا کے پڑھایا ہے اداروں میں آفیشیلی. میری تو اپنی پی ایچ ڈی نہیں, میری تو ایک انجینئرنگ اور ایک ماسٹرز کی ڈگری, ایم بی اے. میں نے ڈھونڈا ہے راز کیا ہے, تو راز 2 ملے ہیں مجھے. پہلا راز کیا ہے, میری زندگی میں جتنے استاد آئے وہ میرے بارے میں پتہ کیا رائے دیتے تھے. وہ کہتے تھے یار یہ اتنا, پنجابی کا ورڈ ہے کھچرا ہے, تیز ہے, یہ کبھی نہیں زبان سے کہے گا میرے لیے دعا کرو. میں نے کبھی نہیں کسی کو کہا, لیکن یہ کام ایسے کرتا ہے, اتنا ادب کرتا ہے کہ دل کرتا ہے اس کے لیے ساری دعائیں کر دیں. بیٹے میں آپ کو کلیہ بتا رہا ہوں, یہ جو آپ کے مینٹورز بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیچر, پرنسپل صاحبہ بیٹھی ہیں, پروفیسرز بیٹھی ہوئی ہیں, خدا کی قسم یہ آپ کی کامیابی کی کنجی ہیں. ان کی خدمت کرنے والا, ان کا ادب کرنے والا, ان سے دعائیں لینے والا, وہ زندگی میں کبھی مار نہیں کھا سکتا. میں کل ایک واقعہ کوٹ کر رہا تھا, میرے انگریزی کے پروفیسر تھے امجد اوان صاحب. تو میری انگلش اچھی تھی, کریٹو رائٹنگ, اردو انگلش دونوں بہت اچھی تھی, آج بھی بہت اچھی. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے ایک ایسے لکھ کے دیا تو اس میں کچھ گرامیٹیکل غلطی ہو گئی, غلطی سے غلطی ہو گئی. انہوں نے مجھے 2 تھپڑ لگا دی. تو میں نے مار اس سیکنڈ ایئر میں تھا, کم کھائی تھی, تب پڑھنے والا ہو چکا تھا. مجھے بڑی تکلیف ہوئی, مجھے گلٹ ہوا کہ مجھے مار کھانی پڑی. میرا استاد جو سا تھا, میں بھی لاڈلا تھا, اس کو تکلیف یہ ہوئی کہ یار یہ بھی بڑی شرمناک بات ہے, میں نے اس کو مارا ہے. تھوڑی دیر بعد وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھے, وضو کیا, واپس آ کے کہنے لگے کہ یار میں نے نا, میرا دل کر رہا ہے میں اللہ سے دعا کروں, میرے تو ابھی جو وضو کا پانی ہے وہ بھی میرے ہاتھوں سے گرا, میں دعا تیرے لیے کروں. تو میں چپ کر گیا, میں پہلے شرمندہ سے مار پڑی ہوئی تھی. کہتے میں تیرے لیے دعا کر رہا ہوں, آج تو نے میری مار کھائی ہے, زمانے کی مار تجھے نہیں کھانی پڑے گی. بیٹا استاد کی دعا آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. ہم صحیح معنوں میں استاد کی خدمت ہی نہیں کر پاتے. آج بھی یقین کیجئے, میرے کئی مینٹورز ہیں جن سے میں نے سیکھا. اللہ نے مجھے شرف دیا, اشفاق صاحب کے ساتھ میرا وقت گزرا. اللہ نے مجھے شرف دیا, احمد رفیق اختر صاحب کے ساتھ میرا ٹائم گزرا. اللہ نے مجھے شرف دیا, سرفراز احمد شاہ صاحب کے ساتھ میرا وقت گزرا. میں کبھی جیلم بھی آتا ہوں تو بابا عرفان الحق صاحب کو مل کے جاتا ہوں, ریئلی ادب کرتا ہوں ان کا استاد کے طور پہ. یہ تمام میرے وہ مینٹورز ہیں جن کا ادب احترام کرنے کی وجہ سے میں نے دیکھا زندگی میں اتنا لائق ہونے کا چکر نہیں جتنا مؤدب ہونے کا چکر. لائک بڑے بڑے میں نے رولتے دیکھے ہیں, ٹاپر بڑے بڑے میں نے رولتے دیکھے ہیں, گولڈ میڈلسٹ لائف میں نے بڑے رولتے دیکھے ہیں, بظاہر نمبر دینے والے بڑے تھیٹے میں نے لائف میں ناکام دیکھے ہیں. لیکن ادب کرنے والے, اپنے مینٹورز کا, اساتذہ کرام کا ادب کرنے والے زندگی میں نے زیادہ آگے جاتے دیکھے. پہلا لیسن آج کا یہ. دوسرا سبق میں نے ڈھونڈا, میں جیسا بتا چکا ہوں میں گجرات سے بلانگ کرتا ہوں. ہمارے بیلٹ میں, ہمارے کلچر میں, جس گاؤں سے میں بلانگ کرتا ہوں, کیونکہ وہ گجرات کا اٹ سیلف پڑھا لکھا گاؤں نہیں کاؤنٹ ہوتا. آپ میں سے جو ٹیچرز ہیں وہ شاید جانتی ہوں گی, میرے گاؤں کو مومدی پور کہتے ہیں. مومدی پور کو کہیں سن کے فوراً ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آتی ہے کہ مومدی پور تو کرمنل گاؤں ہے بہت زیادہ, گجرات کا بلکہ پاکستان کا ٹاپ کا کرمنل گاؤں ہے. اس کرمنل گاؤں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں دی. میں نکلا وائس چانسلر گورنمنٹ کالج جی سی لاہور جون سا ہے, جی سی کے وائس چانسلر بھی میرے گاؤں سے ہیں, کچھ جرنیل بھی میرے گاؤں سے نکلے ہیں, کچھ بیوروکریٹ بھی نکلے ہیں, کچھ جج بھی نکلے ہیں. جو نکل گئے وہ کامیاب ہو گئے. ہمارے گاؤں میں ہماری جو بیلٹ ہے, ہماری بیلٹ میں ابا کا ادب بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی میں بچپن سے سنتا آیا ہوں کہ جیسے ہی ابا جی گھر آتے تھے نا دفتر سے, تو اماں کہتی ابا آ گیا, ابا آ گیا, ابا آ گیا. بالکل ایسی ہوتا نا جیسے کوئی تاش کھیل رہا اور پولیس کا چھاپا پڑ جائے. حالت تقریباً یہی ہوتی تھی. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم نے کھانا وہ چھوڑ دینا, ٹی وی ہے وہ بند کر دینا, جو کچھ ہے ہم نے کونے میں جا کے چھپ جانا. ابا کا ادب اتنا ہمیشہ کیا. تو بچپن سے آج تک میری 40 سال عمر ہو گئی ہے, تو میں نے دیکھا کہ یار میں اپنے والد کو کبھی گلے نہیں ملا. ادب کی وجہ سے محبت بڑی ہے ان سے, احترام بڑا ہے, لو بڑا ہے, لیکن میں گلے نہیں ملا. تو میں چند دن پہلے اپنے والد کے پاس چلا گیا اور جا کے انہیں میں نے کہا کہ ابا جی میں تانوں گلے ملنا. میری طرف ایسے دیکھ کے کوری ڈال کے کہنے لگے عید تے ملیا سے. میں کہ جی وہ جو عید پہ ملنا ہوتا ہے نا وہ آپ بڑے خانہ پوری سے ملتے ہیں, ایسے کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کے, کوئی صحیح طرح نہیں آپ ملتے. تو میرا بیٹا محسن جون سا, وہ میرے قد کے برابر ہے, وہ آ کے جفی ڈال لیتا ہے, مجھے جفی ڈال کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور مذاق کرتا ہے. اسے میرا ایک محبت ہے. زمانہ بدل گیا. وہ جب آیا تب واٹس ایپ آ چکا تھا. میرے ابا جی جب ہوتے تھے ٹیلی فون بھی نہیں ہوتا تھا, بلکہ رکا بھی وہ بھیجتے ہوں گے میری اماں کو کبوتر کے ذریعے جو رستے میں گر جاتا ہوگا. ہمارا تو زمانہ بدل گیا سارا. اب یہ اس سارے عمل میں
جو ماڈرنائزیشن آئی, بچے والدین کے قریب ہو گئے, شیئرنگ. میں میرا بچہ کئی دفعہ بالنگ کرا رہا ہوتا ہے, میں بیٹ پکڑ لیتا ہوں, چڑی چھکا پکڑتا ہے, میں ہار جاتا ہوں کئی دفعہ اس سے. میری بیٹی چھوٹی ہے, مجھے ابھی میری آنکھوں میں ادھر نمی تھی, تو میں سوچ رہا میری بیٹی آپ جیسے بیٹھی ہوگی کسی کالج میں, کب اللہ وقت وہ دکھائے تو میں بڑے فخر سے کہوں گا میری بیٹی کالج جاتی ہے, چھوٹی سی ہے. تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ بھی کبھی کبھی اس کے ٹوائز کے ساتھ کھیلنے لگ پڑتا ہوں, گڑیا کی اس کی شادی میں شامل ہو جاتا ہوں, اس کی باتیں سنتا ہوں توتلی, پوری ڈسکرپشن پورے دن کا صحافیوں کی طرح بتاتی ہے کہ ماما نے نمک تیز کر دیا تھا, ہانڈی خراب ہو گئی ہے. اب میں تو اس دور میں پیدا ہوا جس میں واٹس ایپ تھا, سوشل میڈیا تھا. میرے دور میں نہیں یہ چیزیں تھیں. تو میں اپنے والد کو گلے نہیں ملا, ابا جی کو میں نے ریکویسٹ کی, میں کہا جی آپ اجازت دیں میں نے گلے ملنا. تو 2-3 بار جب میں نے کہا تو ابو نے الاؤ کر دیا. جب الاؤ کیا تو میں والد صاحب کے گلے ملا اور میں نے گلے لگا کے ان کو محسوس کیا. اب یہ فیل کرنا نا, آپ سمجھ سکتے ہو کہ مجھے نا ایسے لگا جیسے میں 40 سال بعد واقعی آج ہی ملا ہوں, کبھی ملا ہی نہیں ان سے یار. تو میں نے 5 منٹ گزارے تو مجھے ایک آواز آنے لگ پڑی رونے کی. میں نے والد کو کبھی روتے نہیں دیکھا. میری دادی سے میری بڑی محبت تھی, میرے والد کی بڑی محبت تھی. میرا والد تب بھی نہیں رویا جب والدہ پردہ فرما گئی ان کی, لیکن میں نے والد کو روتے دیکھا. میں نے والد سے پوچھا ابا جی سے, ابا جی روندے کیوں پہ ہو؟ تو ابا جی کہنے لگے پتر اے تیری جفی دی ایڈی ٹھنڈ سی تے میں پہلے ہی لے لیندا. میں نے سوچا یار انسان کتنا بدقسمت ہے. کبھی زندگی میں والدین ہوتے ہیں, جب والدین ہوتے ہیں تو ہم وہ ٹھنڈ محسوس ہی نہیں کر سکتے. کبھی ہم پروفیسر بن جاتے ہیں, ٹیچر, ٹرینر, افسر, جج, یہ تم نے بن جانا ہے. کل کو کیا کچھ بن جاؤ گے, اللہ نہ کرے لوٹ کے جفی ڈالنا چاہو تو ٹھنڈی مٹی کی قبر ملے گی, کیا کرو گے؟ انسان وہی خوش قسمت ہے جو والدین کی حیاتی میں ان کی خدمت کر لے. انسان وہی خوش قسمت ہے جو ان کی حیاتی میں ان کے قدموں کو دبا لے. انسان وہی خوش قسمت ہے جو آج اف نہیں کہتا. گھر جاتا ہے, آج کی اسائنمنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں, خدا کے لیے گھر جانا ہے, اپنے ماں باپ کو ایسے ضرور ملنا ہے کہ ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے. وہ رو نہ پڑے, آپ نے چھوڑنا نہیں آج ان کو, یہ وعدہ کرو میرے سے.